الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو دن گزر رہے ہیں میرے لیے یہ زیادہ تر خاموشی کے دن ہوتے ہیں، میرے لیے ان میں بولنا مشکل ہوتا ہے۔ بابا جی سے ملنے کے بعد ان دنوں کی خاصیت، اہمیت یا ان دنوں کا ہماری روح سے تعلق وہ زیادہ سمجھ آنا شروع ہوا، تو ان میں خود بخود ہی ایک خاموشی طاری ہو جاتی ہے اور اپنے آپ سے ایک عجیب سی جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ بابا جی بابا جی بابا جی، وہ تو 24 گھنٹے کی ہر گھڑی دلوں کی دھڑکن میں چل رہا ہوتا ہے، لیکن ان دنوں میں آ کے ان پہ اور بھی زیادہ پیار آتا ہے کہ بہت خاموشی سے اور بہت ہی کمال مہارت سے جو ان کے فیلڈ کا عروج ہے، انہوں نے ہم جیسے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جو طفل مکتب ہیں ابھی تک، انہیں بغیر کچھ کہے، بغیر کوئی بات کیے بہت ساری چیزیں ان کی سمجھ ایسی عطا کی، ایسی سمجھائی کہ آپ کو اپنی زندگی میں کسی بھی سوال کا جواب اب درکار نہیں ہے۔ وہ بڑی خوبصورت اور بہت ہی پیاری ایک بات ان سے آپ سب سے شیئر کرتا ہوں۔ میں نے انہیں ایک دن سوال کیا کہ بابا جی، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں جسے چاہوں ہدایت دوں، جسے چاہوں نہ دوں۔ تو جو میرے کولیگز ہیں جو ویسٹ میں ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، اور ہماری نظر میں وہ جو بھی ہمارا سمجھ بوجھ ہے اس حساب سے وہ سارے کافر ہیں۔ تو جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہوا ہے کہ میں چاہوں جسے چاہوں ہدایت دوں، جسے نہ دوں، تو پھر اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ ایک واحد اور آخری سوال تھا پوری زندگی میں جو میں نے انہیں ریلیجن یا کتاب قرآن کریم میں سے کرنے کی جسارت کی، اور انہوں نے آگے سے جو جواب دیا، انہوں نے کہا کاکا بابا، جواب اندر سے آئے گا، اور میں عالم نہیں ہوں، میں اسکالر نہیں ہوں، تو میں جواب دوں گا تو تم شرک میں پڑ جاؤ گے۔ تو کاکا بابا، جواب آپ کو اندر سے آئے گا، اور اسلام اندر سے جاتا ہے۔ بس یہی ایک سوال زندگی میں کیا، اور مجھے اور آپ سب کو، ہم سب کو اپنے ہر سوال کا جواب اندر سے آتا ہے۔ سوال بعد میں ہوتا ہے، جواب پہلے اندر ہوتا ہے۔ اس سوال کا جواب
آیا, بڑا حسین آیا, بابا جی کے پردہ کرنے کے ایگزیکٹ 6-7 دن کے بعد آیا, اور مجھے میرا جواب دے دیا گیا. تو جب وہ جواب میرے سامنے آیا تو بڑی, اس کمرے کا ماحول بڑا خوبصورت تھا کہ سلائیڈ پہ, کیونکہ میں سیمینار دے رہا تھا اس دن, میرا بابا جی کو پردہ کیے 5-6 دن گزرے تھے ہارڈلی, اور میرا ریسرچ سیمینار تھا. پوسٹ ڈاک کر رہا تھا ہائیڈلبرگ میں ریناتو پارو کے ساتھ. میرے استاد محترم جو ابھی آئے تھے, پچھلے سال آئے ہوئے تھے, گئے ہیں بابا جی کے دربار پہ بھی ہو کے گئے ہیں. تو میں نے وہ جب سیمینار دے دیا تو اس سیمینار کے بعد میں نے, کیونکہ میں ٹوٹا ہوا تھا اندر سے, میں نے 3 سلائیڈیں بابا جی کی چلا دیں, کیونکہ میرے اندر سے آواز آئی کہ مجھے بابا جی کا میسج ان سب سے شیئر کرنا ہے. تو میں نے وہ 3 سلائیڈز آج بھی میرے پاس پڑھی ہیں. میں نے سب کو کہا جس نے جانا ہے آپ لوگ چلے جاؤ, کیونکہ میری ریسرچ سیمینار آج یہاں پہ ختم ہو گیا. یہاں سے آگے 3 سلائیڈ ہیں, یہ میری ذاتی زندگی کی ہیں. اٹس اے میسج فرام مائی فادر, اینڈ ایچ ون آف یو نو, ایوری بڈی نوز دیٹ مائی فادر پاسڈ اوے 5 days ago. So I'm still in that state of mind. So I want to share his message with you. He wanted to come himself to Heidelberg. Unfortunately ان کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا, وہ نہیں آ سکے, تو میں وہ میسج دے رہا ہوں. تو وہ سلائیڈ جب آئی تو اس پہ میں نے پہلی بہت بڑی بابا جی کی تصویر تھی, عمران کی شادی کی تصویر میرے پاس تھی, وہ میں نے کراپ کر کے لگائی تھی. وہ تصویر میں نے دکھائی کہ یہ میرے والد صاحب ہیں جو فوت ہوئے ہیں. اگلی سلائیڈ پہ میں نے سورہ رحمان کا پیغام, قصیدہ بودہ شریف کا, علی حق والا, یہ جو تھیں وہ 5 سلائیڈیں. اور میں نے کہا یہ CDs پڑی ہیں, اگر کسی کو چاہیے تو یہ پیغام اس میں بند ہے, وہ لے جاؤ. 50 لوگ کمرے میں ہوں گے, 40-50 لوگ. اور جب وہ سیمینار ختم ہوا تو جس طریقے سے اس کمرے سے لوگ ایسے دوڑ رہے تھے جیسے پتہ نہیں میں نے انہیں کیا کر دیا, کوئی میں انہیں شاید ان کو کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یا کچھ کر رہا ہوں. میں تو انہیں پیغام شفا دے رہا تھا, اور بڑا کلیئر میں نے انہیں دیا. اینڈ دے آل نیو می ویری ویل. ہمارا ساتھ بڑا پرانا تھا, بڑے اچھے دوست ہیں ہم سب آج تک. تو جو ہی وہ میرا ختم ہوا, اینڈ دے آل ور لٹرلی, وہ کرسیاں پھلانگ کے اس کمرے سے نکلنا چاہ رہے تھے کہ جیسے اگر ایک گھڑی اور رکے تو پتہ نہیں طارق کون سا اسپیل ہے یہ کر گیا ہے یا کر جائے گا. اور اس گھڑی میں مجھے آواز آئی کہ کاکا بابا آپ کو اندر سے جواب آئے گا. تو میرے سامنے وہ جواب نظر آ رہا تھا, اور مجھے بابا جی فوراً سیکنڈ کے عزائم حصے میں بابا جی یاد آئے کہ یار میں نے آج سے 2 سال پہلے یہ سوال کیا تھا, اور اس سوال کا یہ جواب مجھے مل رہا ہے کہ لوگوں تک پیغام آ رہا ہے لیکن وہ تو لینا نہیں چاہتے. اور یہ پیغام شفا ہے, یہ کوئی انہیں مسلمان کرنے کا یا وہ تو نہیں ہے. تو ریسنٹلی جب میرے استاد آئے, میں نے انہیں یاد کروایا تو اس نے کہا ہاں. اور مجھے یاد ہے وہ صرف واحد شخص تھا جو اس کمرے میں بچ گیا, اور وہ چلتا رہا وہاں. اور پھر انہوں نے میرے سے کافی مزیدار سوال کیے. میں نے ایز اے سائنٹسٹ ہم نے بات کی, انہوں نے ایز اے سائنسدان, ایز اے استاد میرے سے سوال جواب کیے. میں نے ان سوالوں کا جواب دیا. تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ کبھی مذہب پہ, کبھی دین پہ, قرآن پہ بات کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا, کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے نا, ہم عالم نہیں ہیں, ہم نہیں ہیں. بابا جی کی بات بڑی پیاری تھی کہ کہا بابا میں عالم نہیں ہوں, میں مفتی نہیں ہوں, کسی مفتی سے پوچھو, کسی عالم سے پوچھو. یہ میں نے انہیں بہت سارے لوگوں کو کہتے سنا. جواب اندر سے آئے گا.
ہم نے یہی سیکھا، اور آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر جاوید یا جتنے بھی کاکے کاکیاں اس دور کے ہیں، ریحانہ باجی کو بھی آپ ملے ہیں، فائزہ کو آپ دیکھتے ہیں، بہت سارے کاکے کاکیاں آپ دیکھتے ہیں، شاہ جی ادھر آتے ہیں آپ لوگوں کے پاس، آپ نے دیکھا وہ بہت فوکسڈ ہیں سارے، اور وہ اس پیغام سے دائیں بائیں ملی میٹر کیا نینو میٹر بھی رائٹ لیفٹ نہیں ہوتے، کیونکہ ہم سب کو اپنا اپنا پہلا دن یاد ہے جب ہم پہلے دن بابا جی کو ملے تھے. اسی طرح بابا جی سے کبھی بھی، آپ کو یہ بتا دوں، مذہب کی یا قرآن کی یا ان چیزوں کی کوئی بات نہیں تھی ہوتی، اور نہ وہ اس طرح کی تبلیغ کرتے تھے. وہ صرف یہ کہتے تھے کاکا بابا اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستا ہے، غریب غربا میں بستا ہے، امیروں میں، آسودہ حال لوگوں میں وہاں نہیں ملا مجھے ٹوٹے ہوئے دلوں میں، غریبوں میں مجھے اللہ ملا. جو مزہ مجھے ان میں بیٹھ کے ملا، مجھے نہیں امیروں میں بیٹھ کے ملا. تو وہ چلتا پھرتا نمونہ تھے اپنی زندگی میں، جتنا ہم نے انہیں پایا، جتنا ہم ان کے ساتھ رہے. میں نے آج آنا نہیں تھا، میں تو آج کسی اور کام آیا ہوا تھا تو ادھر آ گیا، لیکن شاید اللہ ہی لے کے آیا. بہت سارے محرم، صفر، ربیع الاول، رجب، یہ سارے مہینے پہلے بھی زندگی میں گزارے تھے، لیکن چند سانسیں جو بابا جی کے ساتھ ہم نے لیں، ان سانسوں کا ہم پہ کیا اثر گزرا وہ آپ سب بھی جانتے ہو. وہ میں تو یہ بتاتا ہوں، میں نے تو شروع یہاں سے کی ہے کہ ان دنوں میں بولنا مشکل ہوتا ہے، ان دنوں میں اپنے آپ سے ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے. آپ سب بھی اس میں سے گزرتے ہو، کیونکہ وہ درد کا احساس ہی سب سے بڑی چیز ہے، اور اگر وہ درد کا احساس ہو جائے تو اس سے زیادہ حسین چیز کیا ہے. بہت مشکل ہوتا ہے اپنے بچے بچی کو چوٹ لگتے ہوئے دیکھنا. لیکن ہم سب ایک ایسے رشتے میں بندھے ہیں، ایک ایسے بندھن میں بندھے ہیں جو ایز اے سائنٹسٹ میں آج تک ایکسپلین نہیں کر پایا، اور نہ ہماری سائنس کر پائے گی کہ یہ کون سا رشتہ ہے کہ 1400 سال پہلے جس سے آپ کا روح کا شاید رشتہ ہے، جسے دنیا کو سمجھائے آپ سمجھا نہیں سکتے. آپ کا خون کا کوئی رشتہ نہیں ہے، آپ کو آج بھی وہ درد محسوس ہوتی ہے. کوشش کریں کہ اس درد کے احساس کو، یہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں شاہ جی ڈاکٹر صاحب دونوں کے، احساس ہے تو پاس ہے. احساس کس چیز کا نام ہے؟ درد کا احساس ہے. تو اس درد کو کوشش کرو اپنی پریکٹیکل لائف میں شامل کرنے کی، روز مرہ کی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی. اگر یہ درد کا احساس جو اس مہینے میں بہت زیادہ ہر روح پہ ناقابل برداشت حد تک سوار ہو جاتا ہے، وہ روحیں جو بڑی حساس ہیں، لیکن وہ صرف اس مہینے تک قید نہیں رہنا چاہیے، وہ اس مہینے تک نہیں،
مقید رہنا چاہیے. اس میں یہ کہ آپ کا ہر دن اپنے آپ کو اس کٹہرے میں کھڑا کیا کریں, اپنا گریبان پکڑا کریں. کہیں آپ تو فرعون نہیں ہیں, فرعونیت نہیں کر رہے. لازمی نہیں ہوتا کہ آپ پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کی پوزیشن پہ بیٹھے ہوں تو تبھی آپ فرعونیت کرتے ہیں. ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. ایز اے شوہر بھی آپ فرعون بن سکتے ہیں, ایز اے بھائی بھی بن سکتے ہیں, ایز اے باس بھی بن سکتے ہیں. تو جو سبق ہمیں اتنی بڑی ہستیاں اتنی بڑی قربانیاں دے کے دے گئے ہیں, اور اس میں سے جو سبق وہ ہستیاں چاہتی ہیں کہ ہم ان پہ روز مرہ کی زندگی میں عمل پیرا ہوں, کوشش کریں اسے اپنی روح کا حصہ بنا لیں. کوشش کریں اسے اپنی ہر سانس, ہر گھڑی کا حصہ بنائیں. کسی دوسرے کو نہیں دیکھیں, اپنا گریبان خود سے پکڑیں. اور ہاں, بہت سارے لوگ اور ہمارے معاشرے نے بھی جتنے بابا لوگ اس معاشرے میں آئے ہیں, گزرے ہیں, گزرتے جا رہے ہیں, انہوں نے آنا ہے, انہوں نے ڈیوٹی دیتے جانا ہے. تو ہم انہیں آئیڈیلائز کر کے ہم انہیں چادر چودر اوڑھ کے نا بڑی اونچی جگہ بٹھا دیتے ہیں, اور جو ان کا اصل سبق ہے اس سے ہم پھر جاتے ہیں. اور اس میں آپ سب کا جو دھیان ہے, توجہ ہے, وہ میں بابا بلے شاہ پہ کروانا چاہوں گا کہ بابا بلے شاہ ریزسٹنس کا, ریبیلین کا ایک سمبل ہے اس معاشرے میں. خاندانی بڑا پن کے جی ہم سید ہوتے ہیں, وہ بڑا پیارا ان کا کلام ہے نا, بلے نو سمجھاوا نائیاں پینا تے پرجائیاں, آل نبی اولاد علی تو کیوں لیکا نہیں. سب سے پہلے وہ اپنے گھر میں ریوولٹ کر رہا ہے بندہ. اور بابا بلے شاہ کی زندگی پوری قدم قدم جو ہے وہ ایک مثال ہے ریزسٹنس کی. جتنے بابا لوگ گزرے ہیں, اور ہمارے بابا جی دیکھ لیں, کیا آپ کسی کا دماغ چینج کر سکتے ہیں؟ وہ بھی ہم جیسے پڑھے لکھے جو اپنے آپ کو بہت ہی پڑھے لکھے سمجھتے ہیں, ڈگریاں, میں کہتا ہوں ڈگری زیادہ پڑھے لکھے جو ہیں, اور اس بازار میں بیٹھ کے پورا مائنڈ سیٹ چینج کر دینا, پورے کے پورے لوگوں کو آباد کر دینا, شاد کر دینا. یہ ریزسٹنس نہیں تھی, ریبیلین نہیں تو اور کیا تھا. بڑے پیار سے, لیکن کوئی ریوارڈ نہیں مانگا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بابا کو. ایک چیز میں آپ سب سے آج کہوں گا, جو بچے بچیاں یہاں پہ فیس بک پہ بہت ایکٹیو ہیں, آپ لوگ جو پوسٹ لگاتے ہیں, مجھے آپ لوگوں پہ حیرانی ہوتی ہے, مجھے افسوس ہوتا ہے کہ تم لوگ ادھر بیٹھ کے وقت اپنا ضائع کر رہے ہیں. اور میں آپ کے ادھر بیٹھ کے منہ پہ آپ کے کہوں گا کہ آپ نے یہاں سے ایک لفظ بھی نہیں سیکھا, جیسی پوسٹ میں آپ لوگوں کی سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں. ریسنٹلی میں نے دیکھی اے آئی پہ پوسٹ بنی, and I was so surprised, so upset. It was disgusting. ہم بھی اسٹوڈنٹ تھے, ہیں, رہیں گے تادم مرگ, مرنے کے بعد بھی بابا جی کے اسٹوڈنٹ رہیں گے. کبھی آپ نے, میرے سے زیادہ سوشل میڈیا پہ کون ایکٹیو ہے؟ آئی رن سائنٹیفک اکاؤنٹ, فیس بک اکاؤنٹ, ٹویٹر اکاؤنٹ, لنکڈ ان اکاؤنٹ, بابا جی پہ بھی لکھتا ہوں, میں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے. کبھی آپ نے میری پوسٹ بابا جی کو دیکھی ہے کہ میں نے بابا جی کو کارٹون بنایا ہو؟
آپ لوگ اپنے استاد کی کارٹون بنا رہے ہیں. افسوس ہے مجھے آپ سب پہ, آپ لوگ صحیح اسٹوڈنٹ نہیں ہیں. میں ان سے بات کر رہا ہوں جو کچھ شاید, مجھے نہیں پتا کون کون ہے, مجھے نام ہی نہیں پتا. سو نمبر 1, جب آپ ایک چیز انٹرنیٹ پہ لکھ دیتے ہیں تو بیٹا جی وہ چیز آپ کی نہیں رہتی, وہ انٹرنیٹ پہ انفینٹ ٹائم پراپرٹی کسی اور کی بن جاتی ہے. اس لیے لکھنے سے, پوسٹ بنانے سے پہلے سوچا کرو کہ تم کرنے کیا لگے ہو, کر کیا رہے ہو. I think it was only yesterday I saw that post. بابا جی کو عجیب سی چیز بنائی ہے, عجیب سا وہ حلیہ ان کا بنایا ہوا ہے, ڈاکٹر صاحب کا بنایا ہوا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ہم بابا جی سے جب ملتے ہیں, آج بھی آپ کو ان کے جو, تو آپ کو کلاس میں ہمیشہ اپنے استاد کو فالو کرنا ہے. آپ کا استاد کیا کر رہا ہے, اگر آپ گڑبڑ کر رہے ہیں تو یاد رکھنا برا بھلا دنیا استاد کو کہتی ہے. میرے اسٹوڈنٹ دنیا میں کہیں پہ بھی غلطی کریں گے, وہ کہیں گے اچھا یہ ڈاکٹر طارق کا اسٹوڈنٹ تھا, وہ تو یہ کہتا ہے, یہ اس نے اسٹوڈنٹ پیدا کیا. سو آپ لوگوں سے میں گلہ کر سکتا ہوں, لیکن اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہو کرتے جاؤ. میں نے آپ کو یہ شروع میں بتایا کہ 2 سال پہلے کا سوال کیا ہوا, 2 سال بعد ان کے وصال کے بعد 7 دن نہیں پورے گزرتے اور اس سوال کا جواب وہاں کھڑے کر کے وہ دلواتے ہیں اسی کمیونٹی میں جن کے بارے میں نے سوال کیا تھا. اور پھر اس کے بعد مجھے بتایا بھی جاتا ہے کہ یہ دیکھ لیں یہ جواب تھا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ, جب میں کہتا ہوں نا یہ سسٹم, آپ کا کیا خیال ہے یہ سسٹم اتنی آسانی سے معاف کر دے گا کسی کو؟ یہ سسٹم کسی کا سکا نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں. چاہے وہ میں ہوں, چاہے کامران ہے, ریحانہ باجی ہیں, ڈاکٹر صاحب ہیں, ہم میں سے یہ تو 2 دھاری تلوار ہے. یہ بڑا خطرناک کام ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا بچ جو اس سے, دوڑ جو جتنا ملے صد شکر کرو اور جا کے اپنا کام کرو, اور اسے پھیلا دو پاگلوں کی طرح. اسے پھیلا دو جتنا, وہ کہتے تھے انٹرنیشنلائز کر دو. انٹرنیشنلائز تو اب ہو گیا, اس سے زیادہ کیا. اب تو شاید مارس میں رہ گیا ہوگا, یا مون پہ کسی نے نہیں سنا ہوگا. مون پہ بھی جو جاتے ہیں انہیں سن کے ہی گئے ہیں. لیکن اپنے ایکشنز پہ غور ضرور کرو. اس میڈیا کے تھرو میں جتنے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں اور جو بڑی بڑی اچھی پوسٹ بھی لکھتے ہیں, بٹ لازمی نہیں ہوتا کہ آپ نے ہفتے میں 10 پوسٹیں کر دی ہیں. ایک کرو مہینے میں, سال میں, بٹ اٹ شوڈ لک کوالٹی دیٹ یو بلانگ ٹو اے ٹیچر. مذہب سے وہ جو بابا جی کا کال ہے کہ بھائی میں عالم نہیں ہوں, میں مفتی نہیں ہوں, بکا کا بابا کسی عالم سے پوچھو. ہمارا یہ فیلڈ نہیں ہے, ہم پیغام شفا دے رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں اس میں سے کیا ہو رہا ہے. اس میں وہ میرے باپ کا نظام نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ لوگ کیسے شفا یاب ہو رہے ہیں, اس کا کلام ہے, وہ جانے. یہ اتنا خطرناک سسٹم ہے, اتنا خطرناک ہے. میں ریسنٹلی جاوید بھائی سے بات کر رہا تھا. میں نے انہیں کہا جاوید بھائی, میں نے ویری فرسٹ میٹنگ جب میں بابا جی کو جا کے, تو میں دیکھنے گیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کون سے غلط راستے پہ لگ گئے ہیں. ہیرا منڈی جاتے ہیں, وہاں پہ کوئی بابا ہے, جیسے ماں جی نے مجھے بتایا, تو میں ان کے ساتھ چلا گیا. میں تھا, کامران تھا, جاوید بھائی تھے, ہم تینوں بیٹھے ہوئے تھے اس کمرے میں نیچے. تو میں نے بابا جی کو کہا کہ بابا جی یہ بابا جی نہیں, میں نے اس ٹائم میں ابھی انہیں بابا جی نہیں کہتا تھا, کیونکہ اس ٹائم تو میں انہیں پڑھانے گیا تھا. تو میں نے انہیں کہا جی یہ
آپ جو کام کر رہے ہیں, جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے ٹھیک ہو, میرا اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اسلام میں پہلے بڑی 2 نمبری ہے, پہلے بڑا کام خراب ہو گیا ہوا ہے. یہاں بہت پیری مریدی, ہر بندہ پیر بنا ہوا ہے, ہر بندہ جو ہے وہ بابا بنا ہوا ہے, تو بڑا نقصان ہو گیا ہوا ہے. تو خدا را آپ نا یہ نہ کریں. یہ میرے ہو بہو یہ الفاظ تھے. میں نے کہا کہ آپ کوشش یہ کریں کہ جتنی بات ہے اتنی رہے. یہ ہوگا کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کا کوئی کاکا کاکی اٹھ جائے گا کہ جی اب میں بابا ہوں, یا آپ کے بچے اٹھ جائیں گے جی میں بات, تو ہمیں ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگانا پڑے گا. تو جناب یہ سسٹم میرے تو وارا نہیں کھاتا, تو آپ اس سسٹم کو ختم کریں. تو یہ جو ہے نا یہ فراڈ ہے. یہ میرے ہو بہو الفاظ. انہوں نے اتنے پیارے انداز سے لیٹے ہوئے تھے, انہوں نے ایسے کہہ کے اپنی خارج کی, اور ایسے کہہ کے مجھے دیکھ کے کہتے ہیں کاکا بابا آج کے بعد مجھ سے ملنا ضروری نہیں ہے, جتنی بات تھی میں نے آپ کو دے دی ہے. تمہارے کہنے سے بھی وہی ہوگا جو میرے کہنے سے ہوتا ہے. اور رہی بات میرے بات کی, تو کاکا بابا نہ بابا نے اپنے بابا سے لیا, نہ میں نے اپنے باپ سے لیا, نہ میں کسی کو دے کے جا سکتا ہوں. تو میرے بیٹے یا میرا کاکا کوئی اس چیز کا دعوے دار نہیں ہوگا, کیونکہ میں کسی کو کچھ دے کے جا ہی نہیں سکتا. میں نے اپنے باپ سے نہیں لیا. یہ تو کاکا بابا اس کی عطا کا نام ہے. فل سٹاپ. یہاں پہ کہانی ختم ہو گئی. میں چلا گیا, ہم دونوں بھائی واپس بائک پہ واپس آئے. مجھے یاد ہے میں واپس سوئٹزرلینڈ فلائٹ پہ جا رہا تھا, تو مجھے یہ پورا ان کا مکالمہ بار بار میرے گھومتا تھا کہ یہ کیا, اور میں کہتا تھا کہ یار, میرا دل کہتا تھا یہ بندہ سچا ہے, یہ سچ ہے. اس نے تو بات ہی ختم کر دی ہے کہ مجھ سے ملنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, میں نے تمہیں بات بتا دی ہے, تمہارے کہنے سے بھی وہی ہوگا. اور مجھے یہ چیز بار بار ہٹ ہوتی تھی کہ یہ کون سا سسٹم ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ ایک دفعہ ملا ہے, اس کے کہنے سے بھی وہی ہو سکتا ہے. اور میں نے اگلے 20 سال 25 سال میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایسے ہی چل رہا ہے. لیکن یہ سسٹم خطرناک ہے. میں جیسی سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں کی پوسٹ دیکھتا ہوں, وہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو بابا جی کے سسٹم کا ذرا برابر بھی کسی کو پتہ ہے. میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو لاہور سے بھی باہر ہیں, جو انٹرنیشنل ہیں, جو پوسٹ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, سو ڈاکٹر صاحب آگے ہیں, میں اس کے بعد اب یہاں پہ رک جاتا ہوں. انٹرنیٹ پہ جب بھی آپ کچھ لکھتے ہیں یا بناتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ بابا جی کا جو پیغام ہے, جو بابا جی کا وقار ہے, جو بابا جی کا مقام ہے, ہم ان کا مقام نہیں متعین کر سکتا, ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا, لیکن جو بھی ہے ہم نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا کہ انہوں نے اپنا بہت خوبصورت کوئی ڈیوٹی دی ہے جو ان کے اللہ کو پسند ہے اور بہت پیاری پسند ہے, اور یہ رہے گی تا قیامت. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سوشل میڈیا پہ کوئی بھی چیز جو لکھیں, پیاری لکھیں بات. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم جاوید بھائی.
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ڈاکٹر طارق، یہ بات آخر میں نے سنی ہے کہ پچھلے کچھ دن سے آپ لوگ ہی ایک دوسرے کو رپورٹ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ کچھ عجیب و غریب ویڈیوز، کچھ تو اے آئی کی تھیں، میرے امیجز تھے یا بابا جی کے۔ آپ لوگوں کا پیار ہے، لیکن میرا خیال ہے ہمیں جس طرح کا اللہ نے بنایا ہے شاید ہم اتنے زیادہ پیارے ہیں۔ میں ویسے ہی میک اپ کی طرح زیادہ خلاف ہوں تو اس اے آئی میں آپ لوگ ٹکا کے، پہلے فلٹر شلٹر کا دور تھا، اب تو اے آئی جو ہے وہ کچھ کا کچھ بنا دیتی ہیں۔ وہ اتنا میک اپ نہ ہی کریں، یہ نہیں کہ بریک اپ ہی کر لیں، لیکن بہرحال آپ کی مہربانی ہے۔ اور پھر اس میں جہاں تک موسیقی گانوں کی بات تھی، مین میسج سورہ رحمان کا، اللہ کا جو گانوں کی بات کبھی کبھار میں شہباشہ صاحب کر رہے ہوتے ہیں، بابا جی نے موسیقی سے علاج کیا، وہ علاج کے طور پہ چند لوگ ہیں، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کچھ لوگ ہیں۔ آج بھی ایک صاحب کی شاید آڈیو ہو میں سے شیئر کر رہے تھے، تو یا دھمال بہت ہی کم لوگ، وہ مین میسج ہی سورہ رحمان کا ہے، بلکہ سورہ رحمان والے کا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہر رنگ میں، ہر جگہ، ہر طرف ہے، ہر سو ہے، چار سو ہے، کو ہے، لیکن جو مین میسج کی حرمت ہے، جو بے غرض پیار، انکنڈیشنل لو، بلکہ صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ شفیعنا، صلی اللہ